ایران، افغانستان، لاہور، ملتان اور دہلی تک نادر کا پھریرا جھولتا تھا۔ لاک ہارٹ کے الفاظ ہیں کہ اگرچہ نادر شاہ کے مظالم اور تباہ کاریوں کو نظر انداز کرنا اور ان کا کوئی جواز پیش کرنا مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ ایک عظیم آدمی تھا۔ اس کا ایک گڈریے سے بادشاہ بن جانا بلا شبہ ایک حیرت انگیز کامیابی تھی، لیکن نادر شاہ کے حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ اس نے ایران کو طاقتور دشمنوں سے آزاد کروایا۔ آج ہم اس ویڈیو میں نادر شاہ کے بارے میں 10 ہسٹوریکل فیکٹس کے بارے میں جانیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، نادر شاہ کا ابتدائی نام نادر قلی تھا۔ وہ خراسان میں درہ غاز کے مقام پر ایک خانہ بدوش گھرانے میں 22 اکتوبر 1688 کو پیدا ہوا۔ وہ درہ خیبر کے راستے برِ صغیر کی حدود میں داخل ہوا اور پشاور اور لاہور کو فتح کرتا ہوا کرنال کے مقام تک پہنچ گیا، جو دہلی سے صرف 70 میل شمال میں تھا۔ نادر کے توپ خانے نے ہزاروں ہندوستانی فوجی ڈھونڈ ڈالے، لیکن ایرانی فوج کی گنتی کے چند سپاہی ہلاک ہوئے۔ نمبر 2، جنگ کرنال 24 فروری 1739 مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا اور شاہ ایران نادر شاہ کے درمیان دہلی سے تقریباً 110 کلومیٹر کم دوری پر کرنال کے مقام پر پیش آئی۔ اس جنگ میں مغل سلطنت کو خاصا نقصان ہوا۔ مغل بادشاہ محمد شاہ کی فوج 1 لاکھ سے اوپر بتائی جاتی ہے، جبکہ نادر شاہ کے پاس 55,000 لیکن انتہائی منظم و تربیت یافتہ فوج تھی۔ مغل فوج کو اس جنگ میں شکست فاش ہوئی اور محمد شاہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ نمبر 3، مارچ 1739 بمطابق 10 ذی الحج 1152 ہجری ہفتے کا دن تھا۔ اسلامی تقویم کے مطابق عید الاضحیٰ اور ایرانی کیلنڈر کے مطابق نوروز نئے سال کا پہلا دن تھا۔ عید کی نماز کے خطبے میں بادشاہ وقت کا نام نادر شاہ پڑھا گیا۔ اسی روز نوروز کی تقریب میں بھی منعقد کی گئی۔ شام کے وقت کچھ بیپاریوں نے یہ افواہ پھیلائی کہ نادر شاہ قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر سن کر قزل باش اپنے ہوش و حواس گنوا بیٹھے اور ہتھیار رکھنے والے لوگ ٹکڑوں پر اکٹھے ہو گئے اور ایک شورش کی شکل اختیار کر لی۔ اس طرح شہر کی تنگ گلیوں میں سے گزرنے والے 1 یا 2 قزل باش شورش پسندوں کے اچانک حملوں کا نشانہ بن کر قتل ہونے لگے۔ نمبر 4، اس جھڑپ میں 3,000 ایرانی سپاہیوں کو اپنی جان گنوانی پڑی۔ دوسری صبح جب نادر شاہ ان حالات کا جائزہ لینے کے لیے نکلا تو راستے میں کسی گھر کی بالکنی سے ایک گولی چلی، جس میں نادر تو بچ گیا مگر اس کا ایک عہدیدار مارا گیا۔ اس کے بعد کیا ہونا؟ وہی جو تخت اور پروٹوکول کے سحر میں جگڑے ہوئے بادشاہ کرتے ہیں۔ حکم ہوا کہ جس علاقے میں ایک بھی قزل باز سپاہی مارا گیا ہے وہاں کوئی بھی شہری زندہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ تاریخ کے اوراق پر جہاں ایرانی سپاہیوں کا خون بہتا نظر آتا ہے، وہاں بدلے میں 3,000 کی جگہ 30,000 لوگوں کا اس نادری حکم سے بہتا خون بھی ہمیں تنگ گلیوں میں بہتا اور سوکھتا نظر آتا ہے، اور یہ 30,000 سیروں کو فقط چند گھنٹوں یعنی صبح سے شام تک باجرے کے سٹوں کی طرح کاٹ دیا گیا۔ جب تک اس قتال کا اختتام نہ ہوا نادر شاہ نے اپنی تلوار کو نیام میں نہیں ڈالا۔ نمبر 5، پھر وقت آیا دہلی سے تاوان لینے کا۔ یہاں موتیوں اور مونگوں کے سمندر تھے، ہیرے جواہرات سونے چاندی کی کانیں تھیں جو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ دربار کے عمرا، نوابوں اور راجاؤں نے مزید کئی کروڑ سونے اور جواہرات کی شکل میں بطور تاوان دی۔ 1 مہینے تک سینکڑوں مزدور سونے چاندی کے زیورات، برتنوں اور دوسرے ساز و سامان کو پگھلا کر اینٹیں ڈھالتے رہے تاکہ انہیں ایران ڈھونے میں آسانی ہو۔ نمبر 6، نادر شاہ نے کل کتنی دولت لوٹی؟ تاریخ دانوں کے ایک تخمینے کے مطابق اس کی مالیت اس وقت 70 کروڑ روپے تھی، جو آج کے حساب سے 156 ارب ڈالر بنتی ہے۔ نمبر 7، نادر شاہ دورانی نے دہلی میں بدترین قتل عام کے بعد جب دہلی فتح کر لیا تو مفتوحہ بادشاہ محمد شاہ رنگیلا نے شاہی محل میں فاتح بادشاہ کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ کہتے ہیں کہ نادر شاہ دورانی نے دہلی کے اس قتل عام کا حکم صرف ایک لفظ کہہ کر دیا تھا، اور وہ لفظ تھا وزن۔ فارسی کا یہ لفظ انگریزی کے لفظ بگن کا ہم وزن ہے، جس کا مطلب ہے شروع کرو یا شروع ہو جاؤ۔ نمبر 8، نادر شاہ دہلی کو چھوڑ کر اور بادشاہت محمد شاہ کو واپس کر کے واپس تو چلا گیا، لیکن 200 سال کی جمع شدہ محل کی
دولت اور شاہ جہاں کا مشہور تخت طاؤس بشمول کوہ نور ہیرا اپنے ساتھ ایران لے گیا۔ اس کی واپسی سندھ کے راستے ہوئی۔ دریائے سندھ تک کا سارا علاقہ اس نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ ایران پہنچنے سے پہلے نادر شاہ نے 1740 میں بخارا اور خیوا پر بھی قبضہ کر لیا۔ دونوں ریاستوں نے ایران کی بالادستی قبول کر لی۔ نمبر 9، اب سلطنت ایران پورے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اس کی حدود شاہ عباس کے زمانے سے بھی زیادہ وسیع ہو گئی تھی۔ سن 1741 اور 1743 کے درمیان نادر شاہ داغستان کے پہاڑوں میں بغاوت کچلنے میں مصروف رہا، لیکن اس میں اس کو ناکامی ہوئی۔ سن 1745 میں 1,40,000 سپاہیوں پر مشتمل عثمانی ترکوں کی ایک فوج کو پھر شکست دی، جو اس کی آخری شاندار فتح ہے۔ نمبر 10، کہا جاتا ہے کہ داغستان کی شورش کو دبانے میں ناکامی نے نادر کو چڑچڑا بنا دیا تھا۔ اب وہ شکی اور بد مزاج ہو گیا تھا اور اپنے لائق بیٹے اور ولی عہد رضا گلی کو محض اس بے بنیاد شک کی بنیاد پر کہ وہ باپ کو تخت سے اتارنا چاہتا ہے اندھا کر دیا۔ اس کے بعد ایران میں جگہ جگہ بغاوتیں پھوٹنے لگیں۔ ان بغاوتوں کو جب نادر نے سختی سے کچلا تو اس کی مخالفت عام ہو گئی۔ شیعہ خاص طور پر اس کے مخالف ہو گئے۔ آخرکار 19 جون سن 1747 کو اس کے محافظ دستے کے سپاہیوں نے ایک رات اس کے خیمے میں داخل ہو کر اسے سوتے میں قتل کر دیا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگر زندگی نے وفا نبھائی تو میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔